کہ ماں کو اپنی بیٹی کی پریشانی تو پریشانی نظر آتی ہے، لیکن ساس کو اپنی بہو کی پریشانی ڈرامہ نظر آتا ہے۔ ماں کو اپنی بیٹی کی طبیعت خراب ہونا تو بیماری نظر آتی ہے، لیکن ساس کو اپنی بہو کا طبیعت خراب ہونا بہانہ نظر آتا ہے۔ بیٹی کوئی بھی کام ماں کے خلاف کر دے وہ پھر بھی بیٹی ہوتی ہے، لیکن بہو نے اگر کوئی کام ساس کے طبیعت کے خلاف کر دیا تو اس سے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ بیٹی اگر ماں کی نافرمان ہو جائے تو وہ پھر بھی بیٹی ہوتی ہے، اگر بہو ساس کی نافرمان ہو جائے تو اس سے سارے رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بیٹی کا شوہر میری بیٹی کے کہنے میں رہے، جیسا میری بیٹی اپنے شوہر سے کہے اس کا شوہر اس طرح سے اس کے ساتھ میں سلوک کرے، جیسا میری بیٹی چاہے اس طرح کے اس کے ساتھ میں ہو۔ اللہ اکبر۔ میرا داماد میری بیٹی کا غلام بن کر کے رہے، لیکن جب بات آتی ہے بیٹے کی، اللہ اکبر، تو یہ ماں یہ چاہتی ہے کہ میری بہو میرے بیٹے کی غلام بن کر کے رہے، میرا بیٹا میرے کہنے میں رہے، جیسے میں اپنے بیٹے سے کہوں اس طرح سے میرا بیٹا کرے، جس طرح سے میں اپنی بہو سے کہوں اس طرح سے میری بہو میرا ہر ایک حکم مانے۔ اللہ اکبر۔ یقین ماننا، جس گھر کے اندر بہو کے اوپر زیادتی ہوتی ہے، جس گھر کے اندر بہو کو ٹارچر کیا جاتا ہے، جس گھر کے اندر بہو کو پریشان رکھا جاتا ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لینا دنیا کی ہسٹری، اور آپ کے بھی گھروں میں ہوگا یا آپ کے آس پاس کے گھروں کے اندر کا ماحول دیکھ لینا، جس گھر کے اندر بہو کو پریشان رکھا جاتا ہے اس گھر کے اندر کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی، وہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج بہو کے اوپر ظلم کر کے ہم بچ جائیں گے؟ نہیں، ابھی وقت آپ کا ہے نا، ابھی آپ جو بہو کے اوپر ظلم کرو گے وہ سہے گی، کیونکہ اس کے اندر طاقت ہے، وہ ابھی نوجوان ہے۔ آپ اگر بہو کو مارو گے بھی تو پھر بھی وہ برداشت کرے گی، آپ اگر بہو کو ڈانٹو گے بھی وہ پھر بھی برداشت کرے گی، کیونکہ ابھی وہ نوجوان، اس کے اندر طاقت، اس کے اندر ہمت ہے، وہ نوجوان ہے، وہ سب کچھ برداشت کرے گی۔ لیکن یاد رکھنا ابھی وقت آپ کا ہے، ایک وقت وہ بھی آنا ہے جب ہم سب بزرگ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب ہم سب بزرگ ہو جائیں گے، جب ہمارے اندر نہ اٹھنے کی ہمت رہے گی، نہ بیٹھنے کی ہمت رہے گی، نہ چلنے کی ہمت رہے گی، اللہ اکبر، نہ اپنے ہاتھ سے کھانا کھانے کی ہمت رہے گی، اللہ اکبر، بیماریاں جب ہم کو چاروں طرف سے اللہ نہ کرے آ کر کے گھیر لے، جس وقت میں ہم کچھ نہ کر سکتے ہوں، اللہ اکبر، یہ بہو اس وقت میں اپنا ہر ایک بدلہ آپ سے ضرور لے گی۔ جتنا بھی آپ نے بہو کے اوپر ظلم کیا ہے اس وقت میں یہ بہو اس کا 100 گنا ظلم نہ آپ کے اوپر کرے تو کہنا۔ آج گھروں کا ماحول یہی تو ہے، اور پھر جب بہو اپنے ساس سسر پر ظلم کرتی ہے، اللہ اکبر، تو پھر وہی ساس یہ کہتی ہے آخر مجھ سے کون سی غلطی ایسی ہو گئی اس سے جو میں نے اپنے بیٹے کا نکاح کرا دیا، آخر کون سے گناہوں کی سزا اللہ ہم کو دے رہا ہے۔ کیا دیکھا نہیں آپ نے بڑھاپے میں، اور جس وقت میں سچویشن یہ ہوتی نا کہ ماں باپ کسی لائق نہیں رہتے، نہ چلنے کے، نہ پھرنے کے، نہ کھانے کے، نہ پینے کے، نہ اٹھنے کے، نہ بیٹھنے کے، وہ بیچارے اس وقت میں اپنی بیماری کی وجہ سے، اپنی زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے چارپائی پہ لگ جاتے ہیں۔ اس وقت میں نا آپ کا وہ بیٹا بھی ساتھ نہیں دیتا جس بیٹے کو آپ ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہو، اس کو بھی دھیرے دھیرے اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں، کہ ہماری ماں نے، ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ میں غلط کیا ہے، انہوں نے ساری زندگی مجھ کو میری بہو کے خلاف بھڑکایا ہے، انہوں نے ساری زندگی مجھ کو اب میری بہو کے خلاف رکھا ہے، انہوں نے ساری زندگی جھوٹی سچی باتیں مجھ سے میری بہو کی لگائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب اس بیٹے کو دھیرے دھیرے پتہ چل جاتا ہے نا تو پھر وقت وہی آتا ہے کہ جو جوان بیٹا اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگ ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ بہت اس طرح کے کیس دیکھے ہیں بھائی، بوڑھے ماں باپ ہیں، جوان ان کے بیٹے، کہ 4-5 بیٹے مل کر کے اپنے بوڑھے ماں باپ کی پرورش نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، ہے افسوس ہم نے ان کو وہ چیز سکھائی نہیں ہے۔
हमने उनको नहीं बताया है कि लोगों का दर्द क्या होता है, लोगों की तकलीफ क्या होती है, हमने नहीं बताया है। लोगों की बीमारियां क्या होती है, हमने अपनी औलाद को इस चीज का एहसास नहीं कराया है। सही गलत क्या है, हमने अपनी औलाद को यह एहसास नहीं कराया है। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद को दौलत कमाना सिखाया है। आप रोडों पे देख लेना, बुजुर्ग माँ बाप रास्ते पर चलने लोगों से भीख मांगने पर मजबूर हैं। किस लिए? ताकि वो 2 वक्त का खुद खाना खा सकें। पता क्या चला कि इनके जितने भी बेटे हैं अब कोई भी इनका ख्याल नहीं रखता है। जुल्म करना उनको सिखाया किसने? हमने सिखाया है ना, तो जुल्म भी तो अब हम पर ही होगा यार। अपनी औलाद को जुल्म करना हमने तो सिखाया है, अब वो लौट के भी हमारे ही पास आएगा। अक्सर इस तरह से देखा जाता है कि बूढ़े माँ बाप एक कमरे के अंदर मौजूद हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि हाँ बहू कुछ खाना ला करके दे, कुछ खाने पीने का सामान ला करके दे। 2-2 दिन तक बूढ़े माँ बाप को खाना तक नहीं दिया जाता है, और खाना देने की बात तो छोड़ो, उनसे पूछा तक नहीं जाता है। अक्सर जो बूढ़े माँ बाप हैं, जो बूढ़े अफराद हैं, उनके जो इंतकाल होते हैं वो ज़्यादातर बीमारी की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि बीमारी तो भाई नॉर्मल सी बात है, सबको लगती है, लेकिन होता क्या है कि उनका वक्त पर इलाज नहीं होता। वो तरसते हैं अपनी हर वक्त की दवा के लिए, वो तरसते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, वो तरसते हैं सबके साथ खुशहाली के साथ रहने के लिए। यार वो तरसते हैं 1-2 वक्त के खाने के लिए। बेटा भी है, बहू भी, अब कोई उनका ध्यान नहीं रख रहा। क्यों? क्योंकि जिस वक्त में तुम्हारा वक्त था इनके साथ में अच्छा सलूक करने का, है अफसोस हमने उस वक्त में उन लोगों के साथ में अच्छा सलूक नहीं किया। हमें अपनी परेशानियां तो परेशानियां नजर आई, हमें दूसरे की परेशानी तो हमें सिर्फ बहाने नजर आते हैं। हमें अपनी तकलीफ तो तकलीफ नजर आती है, लेकिन दूसरे की तकलीफ तो हमको ड्रामा नजर आता है।